پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک دور دراز علاقے میں جہید نامی نوجوان اپنے والد ناصر کے ساتھ ایک ہی گھر میں زندگی گزار رہا تھا۔ ان کی گزر بسر ایک چھوٹی سی دکان پر تھی، جہاں وہ دن بھر محنت کرتے تھے۔ گھر میں صرف وہ دونوں تھے اور ان کا سہارا بھی ایک دوسرے کے سوا کوئی نہ تھا۔ رات کو جب وہ گھر میں بیٹھتے تو ناصر اکثر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا، بیٹے، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ اگر میں دنیا سے چلا بھی گیا تو یاد رکھنا، تم اکیلے نہیں ہو، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ کاروبار اللہ کے بھروسے پر چلانا، کیونکہ دکان محض ایک وسیلہ ہے، اصل راز اللہ کی رضا میں ہے۔ ہمیشہ ایمانداری اور سچائی کو اپناؤ، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ادا کرنی پڑے، بلکہ اپنا سارا مال ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ اللہ اس وقت تمہاری مدد کرے گا جب تمہیں کوئی مدد کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ جہید نے باپ کی باتیں سن کر پریشان ہو کر کہا، بابا، اللہ نہ کرے آپ مجھے چھوڑ کر جائیں۔ اگر آپ نہ رہے تو میں کیا کروں گا؟ ناصر نے بیٹے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میرا جانا یقینی ہے، لیکن تم کبھی اکیلا محسوس نہ کرو گے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے تو وہ تمہارا نگہبان ہے، اور اگر اس پر یقین رکھو گے تو کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ باپ کی نصیحت سن کر جہید کے دل میں ایک سوال ابھرنے لگا، اگر میں محنت کروں، ایمانداری اختیار کروں اور لوگوں کے ساتھ نرمی برتوں تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھنے کا کیا مطلب؟ آخر سب کچھ تو میرے ہی عمل سے ہونا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اکثر اپنے باپ کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا، لیکن جہید کو کیا معلوم تھا کہ اللہ اسے ایسا منظر دکھانے والا ہے جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اب جہید کی زندگی بھی اس پر ہنس رہی تھی۔ اور پھر وہ دن آ گیا جس کا ذکر ناصر ہمیشہ کیا کرتا تھا۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب جہید کے پاس اللہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ جب بھی وہ دکان پر جاتا، ہر چیز اسے اپنے باپ کی یاد دلاتی۔ سنسان گھر اس کا انتظار کر رہا ہوتا۔ چار دیواری میں اب صرف وہی رہ گیا تھا، اور اس کے دل میں باپ کی باتیں گونجتی رہتی تھیں، جنہیں وہ کبھی سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ باپ کے بغیر زندگی مشکل تو تھی، مگر جیسے تیسے گزر رہی تھی۔ جہید نے خود کو کام میں مصروف رکھا، مگر اکیلیت کا احساس کبھی ختم نہ ہوا۔ کچھ وقت بعد اسے سامان لینے دوسرے شہر جانا پڑا، جہاں سے کم قیمت پر مال خرید کر اچھا منافع کمایا جا سکتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ باپ کے بغیر اتنا دور جا رہا تھا، مگر کاروبار کی مجبوری تھی، اسی لیے ہمت کرنی پڑی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سفر اس کے دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ گھوڑے پر سوار امید کے سہارے وہ شہر کی طرف چل نکلا۔ راستہ طویل اور اجنبی تھا، مگر وہ پر امید تھا کہ منزل پر پہنچ جائے گا۔ لیکن جب سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا تو اس کی امید بھی ڈگمگانے لگی۔ شام ڈھل گئی، اندھیرا پھیلنے لگا اور جہید پر تھکن سوار ہونے لگی۔ مشکل یہ تھی کہ جو کھانے پینے کا سامان اس کے پاس تھا وہ بھی خشک صحرا میں ختم ہو چکا تھا۔ اب پیاس اور بھوک نے جسم کو کمزور کر دیا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ خوف اور ڈر نے اسے گھیر لیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ نے اپنی قدرت کا منظر دکھانا تھا۔ رات کی خاموشی میں دور کہیں گھنے جنگل سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی وحشی درندہ گھات لگائے بیٹھا ہو۔ گھوڑا بھی بے چین ہو چکا تھا، قدم ڈگمگانے لگے تھے۔ جہید نے ارد گرد نظر دوڑائی، مگر ہر طرف بے رحم تاریکی تھی۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ بس تھوڑی دیر اور شاید آگے کوئی محفوظ جگہ مل جائے گی، لیکن حقیقت اس کے تصور سے بھی کہیں زیادہ خوفناک ہونے والی تھی۔ کچھ اور سفر کے بعد
جہید کی بھوک اور پیاس بہت بڑھ گئی۔ اب وہ پریشان اور حیران تھا۔ سوچنے لگا شاید میری موت یہی لکھی ہے۔ نہ تو کوئی صحیح جگہ تھی اور نہ ہی پانی یا کھانے کا کوئی ذریعہ۔ بھوک کو کسی طرح برداشت کر رہا تھا، لیکن پیاس نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ گھوڑے کو تیزی سے دوڑانے لگا، لیکن کچھ دور جا کر گھوڑا رک گیا۔ اندھیرے میں سفر کرنا مشکل تھا۔ ڈر اور پیاس سے بے حال جہید بھی نیچے لیٹ گیا، لیکن شدت پیاس کے باعث نیند اس کی آنکھوں سے بہت دور تھی۔ لیٹے لیٹے اسے اپنے باپ کی بات یاد آئی، بیٹا اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں وہاں ملے گا جہاں تمہیں کوئی نہ ملے۔ سوچتے سوچتے اس کے لبوں سے یہ نکل گیا کہ اللہ، اگر میرے والد کی بات سچ تھی تو اس بیاباں میں میرے لیے پانی اور کھانے کا کوئی راستہ کھول دے۔ تو جانتا ہے میں کتنا بھوکا اور پیاسا ہوں۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ اچانک گھوڑا گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور خوفزدہ ہو کر دوڑنے لگا۔ جہید نے جب یہ دیکھا تو غصے سے کہنے لگا، اب یہ کیا مصیبت ہے؟ اگر گھوڑا بھاگ جاتا تو وہ بالکل اکیلا رہ جاتا۔ اس لیے اس نے جلدی سے گھوڑے کا پیچھا کیا۔ کچھ دور دوڑنے کے بعد گھوڑا اچانک رک گیا اور جہید نے فوراً اسے قابو کر لیا، لیکن اب ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ اندھیرا۔ اندھیرے میں وہ راستہ بھول چکا تھا۔ بے بسی کی حالت میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ چند قدم ہی چلا ہوگا کہ کہیں روشنی کی ہلکی سی چمک محسوس ہوئی۔ دل میں امید بیدار ہوئی، چلو یہاں جا کر رات گزار لیتا ہوں۔ پرانے زمانے میں مسافروں کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ ان کے سونے اور کھانے کا بہترین انتظام ہوتا تھا۔ یہی سوچ کر وہ روشنی کی طرف چلنے لگا۔ قریب پہنچا تو حیرت سے رکا۔ یہ تو ایک پوری بستی تھی، بے شمار گھر آباد تھے۔ دل کو سکون ملا کہ کسی نہ کسی گھر میں پناہ مل جائے گی۔ گھوڑے سے اتر کر جب وہ قریب پہنچا تو دیکھا کہ گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ حیران ہو کر دوسرے اور پھر تیسرے گھر کی طرف بڑھا، مگر سب کے دروازے بند تھے۔ یہ دیکھ کر جہید کو سخت حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پورے گاؤں کے گھر سنسان اور خالی ہوں۔ دل میں خوف سا بیٹھنے لگا، لیکن ہمت کر کے وہ روشنی کی طرف بڑھا۔ وہ روشنی ایک گھر سے آ رہی تھی۔ دروازے پر دستک دی تو اندر سے بھاری آواز آئی، کون ہے؟ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہو؟ جہید نے جواب دیا، میں مسافر ہوں، دمشق سے آیا ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں اور رات گزارنے کے لیے پناہ چاہتا ہوں۔ کچھ لمحے بعد دروازہ کھلا اور اندر سے ایک آواز آئی، آ جاؤ۔ زاہد نے گھوڑے کو باندھا اور اندر آیا تو حیرانی سے رک گیا۔ سامنے ایک معذور شخص زمین پر لیٹا ہوا تھا، جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ زاہد بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، مسافر تم کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ زاہد نے ساری کہانی سنا دی اور اب وہ اس عجیب بستی اور معذور آدمی کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر جہید نے بے چینی سے کہا، بھائی صاحب مجھے بہت پیاس لگی ہے، مہربانی کر کے مجھے پانی دے دیجیے، بھوک سے بھی نڈھال ہوں۔ معذور آدمی نے سکون سے جواب دیا، بھائی یہاں تمہیں پانی تو نہیں ملے گا، وہاں جانا ہوگا جہاں دور روشنی دکھائی دے رہی ہے، وہیں سے پانی ملے گا، اور کھانے کا انتظام تو اللہ خود ہی کرے گا۔ یہ سن کر جہید کو عجیب سا لگا، مگر بھوک اور پیاس سے مجبور ہو کر وہ روانہ ہو گیا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ وہ روشنی کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک پرانی جھونپڑی ہے اور اندر سے کوئی شخص آہستہ آہستہ کچھ بول رہا ہے، جیسے خود سے باتیں کر رہا ہو۔ یہ دیکھ کر جہید کے دل میں خوف پیدا ہوا اور کہنے لگا، اب یہ کون سی مخلوق ہے؟ ہمت کر کے اس نے جھونپڑی کے دروازے پر آواز دی۔ اندر سے آواز آئی، ہاں بولو، تمہیں پانی چاہیے؟ جہید حیران رہ گیا، مگر فوراً بولا، ہاں ہاں مجھے پانی چاہیے۔ اندر سے آواز آئی، پھر اندر آ جاؤ۔
اس نے ساری ہمت جمع کی، ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا اور جب دیکھا تو سکون کی سانس لی۔ سامنے ایک بوڑھا شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ کم از کم یہ کوئی جن تو نہیں تھا۔ بوڑھے نے نرمی سے کہا، بیٹا، جب انسان کا اللہ پر بھروسہ کمزور ہو جائے تو راستے بھٹکنے لگتے ہیں۔ پھر اشارہ کر کے کہا، وہاں پانی کا مٹکا رکھا ہے، اٹھاؤ اور چلو۔ زاہد نے مٹکا اٹھایا اور چل پڑا، مگر بوڑھے کی باتیں اس کے دل میں گونجنے لگیں کہ یہ شخص کیسے جانتا ہے۔ یہ سوچ کر کہ میرا اللہ پر بھروسہ کمزور ہے، اس نے بے چینی محسوس کی، لیکن وہ خاموشی سے چلنے لگا۔ راستے میں اس نے سوچا کہ یہاں پانی پی لیتا ہوں تاکہ پیاس کی شدت کم ہو جائے، مگر پھر ایک خیال آیا کہ معذور آدمی بھی تو پیاسا ہوگا، تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے، وہاں جا کر دونوں پی لیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیا، مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو اندھیرے میں دروازے سے ٹکرا گیا اور زمین پر گر پڑا، ساتھ ہی مٹکا بھی ٹوٹ گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ یہ دیکھ کر جہید کو غصہ آیا، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ وہ خود کو کوستا ہوا اندر داخل ہوا۔ معذور شخص نے نرمی سے پوچھا، کیا پانی نہیں ملا؟ جہید نے جھنجھلا کر جواب دیا، نہیں، میرے سے مٹکا گر گیا۔ پھر تیز لہجے میں بولا، بھائی، اب مجھ میں مزید باتوں کی طاقت نہیں ہے، اگر پانی ہو تو بس اتنا دے دو کہ سانس لے سکوں، باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ معذور آدمی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، اگر واقعی یہ شخص بھوکا اور پیاسا ہے تو میری مدد کر تاکہ میں اس مسافر کی مدد کر سکوں۔ جاہد کو غصہ آیا مگر خاموش رہا اور دل میں کہنے لگا، اب یہ کم عقل دیکھو، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس سنسان جگہ پر ہماری مدد کو آئے۔ چند لمحے بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ جاہد چونک گیا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ معذور شخص مسکرا کر بولا، جو بھی ہے تیرے لیے پانی اور کھانے کا بندوبست لے کر آیا ہوگا۔ یہ سن کر جاہد حیران رہ گیا، یہ آدمی ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا تو وہی بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ مسکرا کر بولا، تم سے ایک مٹکا بھی نہیں سنبھالا گیا؟ یہ لو پانی اور کھانا، اور ہاں، گھوڑے کے لیے بھی پانی رکھ دیا ہے۔ تمہیں اپنی پڑی ہے، جانور کا بھی تو خیال رکھو۔ جہید حیران رہ گیا، یہ دونوں تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے سب جانتے ہوں، مگر بھوک اور پیاس نے سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ جلدی سے پانی پیا اور کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ جب پیٹ بھر گیا تو سوالات ذہن میں ابھرنے لگے۔ وہ معذور شخص کے قریب گیا اور بولا، بھائی صاحب، ایک بات پوچھنی ہے، اگر برا نہ مانے۔ معذور شخص نے نرمی سے کہا، ابھی نہیں، پہلے مجھے تھوڑا پانی دو، بہت پیاس لگی ہے۔ جہید نے جلدی سے پانی دیا اور خود بھی تھوڑا سا پیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ جہید نیند کی شدت سے سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو دیکھا کہ معذور آدمی نماز میں مشغول تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ نماز ختم ہوئی تو وہ دوبارہ بول پڑا، بھائی صاحب، اب تو میرے سوالوں کے جواب دے دیں۔ معذور آدمی مسکرا کر بولا، تم بھی عجیب ہو، اللہ نے تمہیں نئی زندگی دی، کھانے پینے کا بندوبست کیا، مگر تم نے نہ رات کی نماز پڑھی اور نہ صبح کی۔ یہ سن کر زاہد شرمندہ ہوا، فوراً وضو کر کے نماز پڑھی، پھر گھوڑے پر سامان رکھا اور چلنے لگا۔ معذور شخص نے آواز دی، پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ جہید نے حیرانی سے کہا، یہ بستی خالی کیوں ہے؟ معذور بولا، یہاں بارش میں پانی بھر جاتا ہے، لوگ عمومی طور پر اوپر والے علاقے میں چلے جاتے ہیں، تو پھر تم کیوں رک گئے؟ جہید نے پوچھا۔ شخص نے کہا، میں جا بھی نہیں سکتا اور عبادت کے لیے یہ جگہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ پھر جہید نے کہا، وہ بوڑھا کون ہے؟ اللہ کا ایک نیک بندہ جو ساری رات عبادت کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ جہید نے آخری سوال کیا،
تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ کھانا آ جائے گا؟ معذور ہنسا، اگر مالک سے نہیں مانگ سکتے تو کس سے مانگو گے؟ یہ تو تمہاری پہلی رات تھی۔ میں 1 سال سے یہاں ہوں اور ہر وقت اللہ انتظام کر دیتا ہے۔ ایک دن بھی اللہ نے مجھے بھوکا نہیں رکھا۔ صرف کل رات کو تمہاری وجہ سے مجھے کھانا دیر سے ملا۔ پھر وہ بولا، اللہ پر یقین رکھو۔ جب تم نے صحرا میں اللہ کو پکارا تو گھوڑا خوفزدہ ہو گیا۔ یہ مصیبت نہیں تھی، یہ رحمت تھی۔ جہاں تم نے رات گزارنی تھی وہاں سے کوئی زندہ نہیں آتا، اللہ نے تمہیں بچایا۔ وہ راستے بنانے والا ہے، چاہے صحرا ہو یا کوئی اور جگہ۔ راستے میں اسے اپنے باپ کی باتیں یاد آئیں جو کہتا تھا، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو ہی اللہ ملتا ہے۔ اس جملے کے بعد جہید کا یقین مضبوط اور پختہ ہو گیا اور ہر کام اللہ پر بھروسہ کر کے کرنے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں گے تو کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ہماری سوچ محدود ہے، مگر اللہ کے فیصلے حکمت بھرے ہوتے ہیں۔ ہر آزمائش ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ یہ امتحان ہے اور پھر ہدایت کا ذریعہ، لہٰذا اس پر صبر کرو۔ اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔